السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن بہت ساروں کے لیے ایک خوشی کا دن تھا اور بہت ساروں کے لیے ایک بہت زیادہ سٹریس والا دن آئی تھنک سو تھا۔ تو کیونکہ جب ہم کسی منزل کے حصول کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اونچ نیچ اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بہت زیادہ کنگریجولیشنز سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے، میل اور فیمیل کو، جنہوں نے کوالیفائی کیا فار انٹرویو، اور سب سے بڑھ کر اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کو جو ہمارے بیچ میں شامل تھے۔ ابھی تک 14 سے 15 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے بیچ میں سے انہوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے۔ تو ان سبھی کو بھی بہت زیادہ مبارکباد ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جو ایگزیکٹ منزل ہے وہاں تک بھی پہنچائیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ سبھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو علم ہے کہ میں نے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے آپ لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے۔ اس سے پہلے بہت زیادہ مختلف ٹیچر سے ہم نے اسٹڈی کیا، اور میں جو پرسنلی اپنی اگر بات کروں تو میں اپنے یونیورسٹی سے 5واں یا 6واں سیمیسٹر تھا جب سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ ایک ذہن میں وش تھی کہ جی لیکچرار بننا ہے، اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے تھے، اور اس کے لیے کتابیں خریدتے تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے ہر سیمیسٹر کے جو نوٹس ہیں نا، ہر ایک فیلڈ کے، وہ سیپریٹ میں نے ان کی فائلیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو بہت زیادہ ایفرٹ کی ہم نے بھی، اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی کی، لیکن انفارچونیٹلی ٹیسٹ میں نام نہیں آیا۔ تو اس کو کیسے لینا چاہیے؟ میرے خیال میں اگر انسان ایک چیز کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اور اس کے رزلٹ اس کو پازیٹیو نہیں ملتے، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی جو ایفرٹس ہیں وہ ویسٹ جا رہی ہیں۔ وہ ویسٹ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ذہن کے ساتھ سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں گے کہ ہماری جو کمیاں ہیں وہ دور کرنا چاہتے ہوں گے، ہم میں جو سستی ہے وہ دور کرنا چاہتے ہوں گے۔ تو ہمیں ایک میں بھی آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ کوئی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنا سکھا رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے، وہاں پہ ہمیں اس چیز کو اب ایک سبق کے طور پہ لینا چاہیے۔ ہمیں اس چیز سے سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں نا، ہر انسان اپنے آپ کا خود محاسبہ کر سکتا ہے۔ ہر انسان خود سوچ سکتا ہے کہ یار آخر کیا کمیاں تھیں، میں نے کہاں سستی کی ہے، آخر کیا ریزن ہے کہ میں ٹیسٹ کو کوالیفائی نہیں کر پایا۔ دیکھیں سارے لوگوں نے تو نہیں کرنا تھا۔ یقیناً اس میں سے بھی ایسے ہوں گے جن کے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ویسے ہی پاس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لک ہوتی ہے، لیکن لک جو ہے نا وہ صرف اور صرف 2% ہوتی ہے یا 1% ہوتی ہے۔ باقی 98% جو ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے۔ اور میں اپنی پرسنلی بات بتاؤں تو میں بہت زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اپنے کیا بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا بینیفٹ ہو رہا ہے، آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ جو آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں نا، اسی وجہ سے میں یہ چیز کو سکپ نہیں کر پاتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو فردر چیزیں پرووائڈ کروں۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے بھی کویسچن کیے، جیسے سبھی لوگ پرسنلی طور پہ یہ دیکھیں نا، انسانی طبیعت ہوتی ہے، انسان سٹریس لیتا ہے،
ایک چیز ہے اس کے لیے انسان اتنی ایفرٹ کرتا ہے، رات دن اس کے رزلٹ کے لیے انتظار کرتا ہے اور اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا، تو دیٹس نیچرل کہ انسان تھوڑا فیل کرتا ہے، بندہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اور ایون بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اپنی پرسنل فیلنگز کا اظہار کیا میرے ساتھ۔ تو دیکھیں، جہاں پہ مجھے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مطلب حوصلہ دیا کہ سر کوئی بات نہیں، اسی طرح میں بھی اپنے طریقے سے دوسروں کو جو ہے نا وہ تسلیاں دیتا رہا ہوں۔ دیکھیں، پرسنلی طور پہ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ یار اتنی محنت کی اور کچھ بھی نہیں بنا، لیکن اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اگر نہیں پاس ہوا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دکھی ہو کے یا سٹریس لے کے بیٹھ جانا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ ایک تو بندے کو ایگری ہو جانا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اب اس سے سیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ اگر ایک دفعہ گر جاتا ہے نا تو گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اگر وہ گرتا ہے تو اس سے سبق نہ سیکھنا یہ بری بات ہوتی ہے۔ اسے سیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، آنے والے وقت کے لیے اچھے سے ہمیں اپنے آپ کو ریڈی کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں نا، میں اس چیز کے اوپر ہمیشہ بلیو کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل، اب مجھے اسٹوڈنٹس یہ بولتے ہیں کہ سر آپ مطلب اتنے زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں یا اتنا زیادہ اچھا کانٹینٹ دے رہے ہیں، اور ایون مجھے پرسنلی، میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ سر یہ بھی پی ایچ ڈی ہے، یہ بھی پی ایچ ڈی ہے، یہ لیکچرر ہے، یہ یونیورسٹی کا لیکچرر ہے۔ بہت سارے میرے سامنے اسٹوڈنٹس اپنی چیزیں، اپنے پرسنل جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ سر جس طریقے سے مطلب آپ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، یا جس طریقے سے آپ نے کنٹینٹ دیا ہے یا ویڈیوز کی صورت میں دیا ہے، وہ پی ایچ ڈی والے لوگ بھی اس وے میں نہیں دے پاتے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ بھئی ہم ان پی ایچ ڈی والوں سے، یا وہ ہمارے ٹیچر ہیں، استاد ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا وے ہوتا ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی سے سمجھ آتی ہے، کسی کو کسی طریقے سے سمجھ آتی ہے، کسی کو کسی طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ تو میرے ساتھ مجھے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر آپ کا اتنا اچھا کنٹینٹ ہے، آپ کی اتنی اچھی تیاری تھی، تو آپ کیوں نہیں ہوئے؟ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنا اس کو سیکوینس میں اور کتنا کانسٹنٹلی لے کے چلتا ہے۔ نو ڈاؤٹ مجھ میں کمیاں ہوں گی جس وجہ سے پیپر میں کوالیفائی نہیں کر پایا، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کنٹینٹ میں کمی تھی یا ہماری گائیڈ لائن میں کمی تھی۔ گائیڈ لائن میں کوئی کمی نہیں تھی، اور ہمارے کنٹینٹ میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن چونکہ ایک طرف سے جو ٹیچر ہوتا ہے اور ایک ایچ پی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اب جو ٹیچر ہوتا ہے اس نے اپنا ٹائم اپنے طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس نے اپنا ٹائم اپنے طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر ایک کی ریزنز ہو سکتی ہیں، ہر ایک کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ہر ایک کی 100 طرح کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اب ہمیں ان مسئلے مسائل جتنے بھی ہیں نا ان سب کو سامنے رکھنا ہوگا، اور سامنے رکھ کے پھر چلنا ہوگا۔ اب اس سے ایک آئیڈیا ذہن میں رکھیے گا ضرور، اور ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ زیادہ نالج ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ بھی کوالیفائی کر جائیں گے۔ ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کی پریکٹس اتنی ہونی چاہیے کہ اس 1.5 گھنٹے کے اندر آپ اچھا کر سکیں، آپ اس جو پیپر کے دوران سٹریس ہوتی ہے اس کو بیئر کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کانسٹنٹلی آنیسٹی کے ساتھ سٹرگل کرتے رہیں۔ میں جب لیک سسٹم شروع ہوا نا، اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہی جو کچھ کیا ہے آپ لوگوں کی خاطر کیا ہے، لیکن پرسنلی خود نا کسی ٹائم ٹیبل کو فالو نہیں کیا، کسی چیز کو فالو نہیں کیا، بس آپ کے لیے ویڈیوز بنا دیں، آپ کے لیے ٹیسٹ بنا دیے، ٹیسٹ کی ڈسکشنز بنا دیں، اور آپ لوگوں کے جو کویسچن ہیں ان کو بس ڈیل کرتے رہے۔ پرسنلی کتابوں کو جس طریقے سے پریویس پڑھتے رہیں اس طریقے سے نہیں پڑھی،
اور اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں اور میرے بھی سامنے ہیں. تو جسٹ ٹیک اٹ پازیٹیو. ہمیں یہ بالکل بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. دیکھیں صرف لیکچرار جو ہے نا یہ ایک چانس ہے زندگی میں. ایسے ہمارے پاس ہزاروں طریقے آئیں گے، ہزاروں اونچ نیچ آئیں گی. کسی بھی ایک چیز کو ہم نے لاسٹ نہیں سمجھ لینا کہ بس یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. 100 طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنے طریقے سے، اپنی حکمت سے، اپنے ویژن سے ہمارے لیے وہ طریقہ کار سیٹ کیے ہوں گے، اور انشاءاللہ ضرور کیے ہوں گے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے. اپنے آپ کو جہاں پہ کمی ہیں اس کو دور کرنا ہے، اور کانسٹنٹلی اسٹرگل کرنی ہے. کانسٹنٹلی اسٹرگل کرتے رہیں گے تو یقیناً ہم کسی اچھی پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے. لیکچراری ایک دنیا میں نہیں ہے، سارے کے سارے بہت ساری دنیا ہیں، اور اس کو لاسٹ نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے. اور جیسے آپ پرسنلی طور پہ سٹریس میں ہیں، دکھی ہیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں. میں آپ لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہوں، آپ مجھے حوصلہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کریں گے. تو میرا دل تھا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی جائیں، تو شاید کوئی بات جو ہے آپ لوگوں کے دیکھیں نا، جو بھی پرابلم ہوتا ہے نا بندہ کسی سے شیئر کرتا ہے نا تو وہ کم ہو جاتا ہے. تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے، تو مطلب آپ لوگ ہم سے شیئر کر کے تو اس چیز کو ہم نے بگانا ہے، اور بگانے کے بعد ہم نے اپنی ٹریک پہ آنا ہے. اور میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں آپ کو اگین، جو ٹریک میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے نا اس کو فالو کر لیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور یہ بھی میں ہرگز نہیں کہتا کہ جو ہم نے بتا دیا ہے صرف اسی راستے سے آپ منزل پہ پہنچیں گے، کیونکہ ایک منزل پہ پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو یہ نہیں سمجھنا کہ جو میں نے بتا دیا ہے وہی راستہ جو ہے نا ایک منزل کی طرف جاتا ہے. دیکھیں ایک سمندر ہوتا ہے نا، سمندر ہوتا ہے، اس میں ایک ندی چھوٹی سے چھوٹی بھی وہیں پہ جا کے گرتی ہے. نالے ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ساری کی ساری چیزیں جا کے ایک دریا میں گرتی، سمندر میں گرتی ہیں. راستے مختلف ہیں لیکن جا ایک ہی پوائنٹ پہ رہی ہیں. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے بھی مختلف راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک چیز تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے ہو سکتے ہیں. تو پھر اگین میں کہہ رہا ہوں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو کریں اور خود کو ریلیکس کریں، اور اس چیز کو پازیٹیو لیں، اور اپنی جو کمیاں ہیں جہاں جہاں ہر ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ کوئی کمی کی ہے یا رہ گئی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی طرف فوکس کر کے محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے اور یقیناً ہم ایک دن اچھی جگہ پہ ہوں گے. لگے رہیں، ایمانداری سے لگے رہیں، یقیناً ایک دن ہم منزل پہ پہنچیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.